تو بندے کے جب تعلقات خراب ہوتے ہیں تو اس کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی رابطہ کٹ جاتا ہے، اس کو قرب نہیں ملتا. تو یہ بہت بڑی مشکل ہے. بہت سارے بندوں کی یہی پرابلم آئی ہوئی، پریشانی، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ٹھیک ہے، ہم تو اللہ پاک کو چاہتے ہیں، لیکن یہ درمیان میں فلاں بندہ ہمیں تنگ کر رہا ہے، فلاں نے ہمارے خلاف کیس کر دیا، فلاں ہمارے پوچھ نہیں رہا، میری بیوی ناشکری ہو گئی ہے، کوئی کہہ رہا ہے رشتہ دار یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو یہی سوال جو ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کیا کہ حضرت آپ کو اللہ پاک نے 10 لاکھ حدیثیں زبانی یاد رکھنے کی توفیق دی ہے. اب جس بندے کو 10 لاکھ حدیث زبانی یاد ہے، وہ جب بولتا ہے تو اس کے پیچھے لاکھوں حدیثیں بول رہی ہوتی ہیں. اس طرح نہیں کہ انٹرنیٹ پر اس کتاب میں 2-4 پڑھی، اس کے پیچھے وہی 5-7 حدیثیں، اور وہ بھی مفہوم صحیح نہیں سیکھا ہوتا، تو اس لیے جو ہے وہ بندہ بھٹکتا ہے. ایسی ہستیاں جن کو 10 لاکھ حدیث کہتے ہیں کہ ان کو یاد تھی، اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ ان کو اپنا امام مانتے. ایسی ہستیاں، امام بخاری ان کو اپنا امام مانتے ہیں. تو ایسے حضرات جب بولتے ہیں تو پیچھے لاکھوں حدیثیں اور ہزاروں قرآن مجید کی آیتیں بول رہی ہوتی ہیں. میرے آپ کی طرح نہیں کتاب میں نماز، اچھا ہم نے تو آج سے سنا ہی نہیں، یہ بھی حدیث ہے، اچھا تو اس طرح کی بات نہیں. اور پھر یہی نہیں بلکہ اس کا پورا مفہوم بھی ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی کیا مراد تھی. تو وہ شخص نے پوچھا کہ حضرت کوئی ایسا بھی کوئی نسخہ ہے کہ بندے جو ہیں یہ میرے اور رب کے درمیان رکاوٹ نہ بنے؟ میں تو چاہتا ہوں، میں تو نماز ذکر عبادت کر رہا ہوں، لیکن اس کے ساتھ لڑائی ہو گئی، بیوی خوش نہیں، بچے خوش نہیں، رشتہ دار خوش نہیں، دوست یار ہیں وہ خوش نہیں، کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے. پھر ہمیں تذکرہ کرنا پڑتا ہے، کبھی حسد ہو جاتا ہے، کبھی تکبر آ جاتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے جو ارشاد فرمایا وہ میں اپنی تشریح کر رہا ہوں ان کے قول مبارک کی. انہوں نے فرمایا گویا 5 چیزیں کر لو بندوں سے نجات حاصل ہو جائے گی. بندہ کبھی آپ رکاوٹ نہیں بنے گا تیرے اور رب کے درمیان، تیرے اور نبی علیہ السلام کے درمیان. ہے جی حضرت وہ کیا ہے، وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا پہلی بات تو یہ ہو سکے اگر اللہ پاک نے تمہیں نعمت مال دیا ہوا ہے، کوئی پیسہ دیا ہوا ہے، دولت دی ہوئی ہے، خرچ کیا کرو لوگوں پر، لیکن ان سے کبھی نہ طلب کرنا نہ امید رکھنا مال کی. دوسرا فرمایا کہ اگر اللہ پاک نے تمہیں توفیق دی ہے، دوسرا کوئی حاجت مند آ جاتا ہے تمہارے پاس یا کسی رشتہ دار کو ضرورت ہے، تم ان لوگوں کی حاجات پوری کر دیا کرو، لوگوں کی حاجتیں پوری کریا. کوئی کہتا ہے برمنگھم کاؤنسل میں میرے ساتھ چلو، کوئی کہتا ہے جی میری شادی میں میری مدد کریں، کوئی کہتا ہے جی میرے گھر میں میری مدد کریں، یہ فارم بھر دیں، یا کوئی اور بڑی بڑی باتیں ہیں. لوگوں کے پاس وسائل ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ جب اہل حاجات تمہارے پاس آئیں تو تم ان کی حاجات کو پوری کر دیا کرو، لیکن کبھی ان سے اپنی حاجت کی توقع نہ رکھنا. تیسرا فرمایا کہ اگر کوئی پریشان حال تمہارے پاس آ جائے، اپنی مشکل لے کے، کوئی پرابلم لے کے آ جاتا ہے، مشکلات آتی رہتی ہیں لوگوں کو، تو ہو سکے اور تمہارے پاس صلاحیت ہے تو لوگوں کی پرابلمز کو حل کرو، لوگوں کی مشکلوں کو دور کرو، لیکن اپنی مشکلیں ان کے سامنے مت رکھنا، اور نہ طلب کرنا نہ ڈیمانڈ کرنا. اگر کر دیں وہ تو اللہ کا شکر ادا کرنا ان کا بھی، لیکن تمہاری طرف سے یہ کوئی ڈیمانڈ نہ ہو جی میں فلاں کے مشکل میں کام آیا تھا، فلاں کا ویزا میں نے لگوایا تھا، اس کے پاس کپڑے بھی نہیں تھے، اب میری اس نے مدد نہیں کی. یہ اچھے لوگوں کا رویہ نہیں ہے، ذہن نہیں ہے، وہ اس طرح کے ذہن کے مالک نہیں ہوتے. اور چوتھی فرمایا کہ چوتھی چیز یہ کہ یہ جان لو کہ لوگوں کی طرف سے تمہیں تکلیف پہنچے گی. آئے دن تمہیں طرح طرح کے تانے، طرح طرح کی اذیتیں، طرح طرح کے الزامات اور طرح طرح کی چیزیں وہ پہنچتی رہیں گی. فرمایا کہ انبیاء اکرام بہت پاک لوگ ہیں،
اور وہ کوئی گناہ نہیں کرتے، وہ معصوم ہوتے ہیں، ہر صغیرہ کبیرہ سے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے، تو ان کو بھی تکلیفیں پہنچتی رہی ہیں لوگوں سے۔ تو فرمایا میں اور آپ کون ہیں کہ ہمیں نہ پہنچے؟ تو لوگ زیادتی کرتے رہیں گے، تھوڑی بہت کسی نے کمی کوتاہی کر دی، اذیتیں پہنچتی رہیں گی، لیکن تمہاری طرف سے واپس کوئی اذیت ان کی طرف نہ جائے۔ اور پانچویں چیز آپ نے فرمایا کہ یہ ہے کہ جب لوگ قطع تعلقی کر لیں، آپ کے گھر نہ آئیں، آپ کی دعوت پہ نہ آئیں، لیکن تم سلام دعا ضرور رکھنا، رشتہ داری کو قائم رکھنا، جنازے پہ جانا، ان کی دعوت پہ جانا، ان کی بیمار پرسی پہ جانا۔ تو وہ کہنے لگا حضرت یہ تو بڑا مشکل معاملہ ہے جو آپ فرما رہے ہیں۔ فرمایا کیوں مشکل ہے؟ میری ضرورتیں کہاں سے پوری ہوں گی؟ میری پریشانیوں کا کون بنے گا یعنی ضامن؟ اور میری حاجات جو ہیں وہ، فرمایا وہ ذات تم ضرور ہے کہ مخلوق کے سامنے تم نے گھٹنے ٹیکنے، تم نے ان کے قدموں میں پڑنا ہے۔ جب ایک بڑی ذات تمہیں دینے والی ہے تو تم ضرور دعا یہ کراتے ہو۔ آپ نے سنا ہوگا جی حضرت صاحب دعا کرنا اللہ اپنا محتاج رکھے، کسی کا محتاج نہ کرے۔ دعا یہ کرتے ہو کسی کا، وہ پھر امیدیں بھی ان سے۔ دعا یہ کراتے ہو کہ کسی کا محتاج نہ کرنا یا اللہ، تو پھر یہ اس نے یہ نہیں کیا، اس نے وہ نہیں کیا، اس نے یہ نہیں کیا۔ فرمایا نہیں، پھر اب تم لوگوں کی کر رہے ہو تو اللہ پاک اپنے پاس سے تمہاری حاجات جو ہے پوری کرے گا، تمہاری پریشانیاں دور کرے گا، تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تمہیں امید بھی نہیں۔ تم بس لوگوں کے سامنے ون وے ٹریفک رکھو، ان کو صرف دو، حاجات پوری کرو، مال دو، لو نہیں ان سے، لو اللہ سے۔ اللہ پھر جس کو بھی ذریعہ چاہے۔ کیوں؟ فرمایا کہ مخلوق لے کے خوش ہوتی ہے، خالق دے کر خوش ہوتا ہے۔